چلو سمیٹ لو برس رہا ہے دیکھ لو چلو چلو سمیٹ لو برس رہا ہے۔ ایک گردان لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، گردان ہوتی ہے، اس گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ ترتیب کیا ہوتی ہے میں بڑی آسانی سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور آپ سمجھ جائیں گے۔ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن، اسے کہتے ہیں متکلم۔ دوسرا ہوتا ہے سیکنڈ پرسن، مخاطب۔ اور تیسرا ہوتا ہے تھرڈ پرسن، غائب۔ متکلم، مخاطب اور غائب، یہ 3 طرح کے لوگ۔ میں متکلم ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ میرے مخاطب ہیں، میں اور آپ 2 ہو گئے۔ اب میں آپ سے ابو بکر کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ابو بکر تھرڈ پرسن۔ جو بھی 2 بندے بات کر رہے ہوتے ہیں، بولنے والا متکلم، سننے والا مخاطب، اور جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تھرڈ پرسن، غائب۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ انگلش میں ہر گرامر میں یہی ہوتا ہے بیٹے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اردو میں بھی پتا ہوگا، آپ اردو بولتے ہیں تو آپ کو پتا ہے میں ہوتا ہوں، تو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں والی کہانی ہوتی ہے، یہ تو والی کہانی ہوتی ہے، اور یہ انگلش میں بھی وہی ہوتا ہے، آئی وی، یو، ہی، سی، دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہی سب کچھ وہی ہوتا ہے، کوئی چینج نہیں ہوتا۔ اب عربی والا جو ہے یہ تھوڑی سی اپنی ترتیب الگ رکھتا ہے، یہ پہلے غائب کو لیتا ہے، پھر مخاطب کو لیتا ہے، اور آخر میں متکلم کو لکھتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کا اور یہ خیال کرتا ہے، ہم اردو والے بھی کرتے ہیں، عربی والا بھی کرتا ہے، انگلش والے کے پاس کیونکہ انگریز چھوٹے موٹے لوگ ہیں تو ان کے پاس الفاظ تھوڑے ہیں، وہ بیچارے غریب لوگ ہیں، ان کے پاس الفاظ بھی تھوڑے ہیں، اس لیے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ عربی لوگوں کے پاس الفاظ بہت ہیں، اللہ نے قرآن عربی میں نازل فرمایا۔ یہ کیا کرتے ہیں، مذکر کے لیے الگ اور مؤنث کے لیے الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مذکر مؤنث سمجھتے ہیں، میل فیمیل، مذکر میل اور مؤنث فیمیل، نر مادہ، جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ ایک لائن مذکر کی بنا لیتے ہیں، ایک لائن مؤنث کی، 2 لائنیں ہو گئی۔ اچھا، اب ایک اور کام بھی وہ کرتے ہیں۔ اب عربیوں کے پاس الفاظ بہت ہیں، ان کو لفظ بنانے آتے ہیں، اور صرف میں لفظ بنانا بھی آ جاتا ہے، لفظ بنانے آ جاتے ہیں۔ اب یہ کرتے ہیں واحد، تثنیہ اور جمع۔ باقی لینگویجز میں سنگولر پلورل ہوتے ہیں، واحد جمع ہوتا ہے۔ عربی والا 3 اسٹیپ رکھتا ہے، 1، 2 اور 2 سے زیادہ، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو 3 اسٹیپ یہ لیتا ہے، واحد، تثنیہ اور جمع، ٹھیک ہے۔ 2 لائنیں بناتا ہے، اس لائن میں ایک لفظ یہاں لکھتا ہے، ایک یہاں لکھتا ہے، ایک یہاں لکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے یہ والا لفظ واحد مذکر غائب کا ہے، یعنی غائب کے پورشن میں مذکر اور واحد کا یہ والا لفظ، اچھا غائب کے پورشن میں مذکر اور تثنیہ کا یہ والا لفظ، جمع کا یہاں یہ والا لفظ آئے گا۔ یہ اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں، اور یہ کوئی لمبی کہانی نہیں، تثنیہ کے یہاں، مؤنث کے یہاں آ جاتے ہیں۔ ایک پورشن کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ مخاطب کے بھی اسی طرح 2 لیتا ہے، یہاں لفظ ہوتے ہیں۔ پھر متکلم کی باری آ جاتی ہے، تو متکلم میں چونکہ مذکر مؤنث ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو یہ جنرل رکھتا ہے، لیکن اس کے 2 صیغے لکھتا ہے، واحد اور جمع۔ تثنیہ والا اس کا صیغہ نہیں لکھتا۔ ٹوٹل یہ بنتے ہیں لفظ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 6 اور 6 12 اور 2 14 لفظ۔ یہ 14 لفظ اپنی اس جگہ کے حساب سے صیغہ کہلاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ صیغہ ہے۔ یعنی ایک لفظ ہم نے اٹھانا ہے یہاں سے، یہاں ایک لفظ تھا، میں لفظ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ یہاں آئے گا، یہ لکھ دیا میں نے ایک لفظ،
दरबतुन्ना, ठीक हो गई। ये एक लफ्ज मैंने लिख दिया। अब ये लफ्ज यहां आया है 12वें नंबर पर, इसे मैंने बताना है कि ये सीगा कौन सा है। नंबर 12वां मुझे पता चल गया तो मैं यहां से लूंगा। ये जमा मुअन्नस मुखातब का सीगा है, मुखातब भी कहते हैं, हाजिर भी कहते हैं। ये जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा है, मुखातब का सीगा है। अच्छा, अगर यहां वाला सीगा होता तो ऐसे होता तो फिर इसको बोलते हैं जमा मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम बोल देते। अच्छा, अगर यहां का सीगा होता तो इसको वाहिद मुजक्कर गायब बोल देते। अच्छा भाई, अगर यहां का सीगा होता तो इसको बोलेंगे जमा मुअन्नस गायब। ये जो हम बता रहे हैं, ये होता है सीगा, ये होता है सीगा। और मैं समझता हूं सर्फ में सबसे बुनियादी और आखिरी काम यही होता है कि बंदा सीगा पहचाने। जो बंदा सीगे पहुंचे ना, अगली 4 चीजें उसको आ ही जाती हैं। यानी सीगा हल करने पर उसकी 4 चीजें खुद ब खुद सॉल्व हो जाती हैं। और बच्चे परेशान इसलिए होते हैं कि वो ये समझते हैं सीगे पता नहीं कहां कहां से नाजिल होते हैं, और हमने तो सारे सीगे देखे नहीं। सीगे देखने नहीं होते, सीगे में कुछ अलामतें होती हैं। उस अलामत को देखकर आपका दिमाग फौरन क्लिक करता है कि अरे ये तो ऊपर की लाइन का है। हाँ, बात समझ आई। वो अलामत चेक करके आपको फौरन लगता है अबे ये तो लास्ट लाइन वाला है, फटाफट आप मुतकल्लिम बोल देते हैं। हमें दरमियान की लाइन में है, हाजिर का सीगा है ये। वो क्या होता है, वो अलामत होती है, और उसी अलामत पे हमने प्रैक्टिस करनी होती है। ये चीजें रट्टे से नहीं आती, और इसको रट्टा नहीं लगा सकते आप, लगाना भी नहीं चाहिए। प्रैक्टिस नाम ही इस चीज का है कि एक चीज आपने देख ली, समझ ली, आप उस पर इजरा करें, आप उसको तलाश करें, आपको मिलती चली जाएगी और आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। समझ आ गई बात?